سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي بكفرهم وإغوائهم إيانا، والعنهم لعنا كبيرا. قرأ بعض القراء بالواو الموحدة وقرأ آخرون بالتاء المثلثة وهما قريب المعنى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کریں گے کہ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، کہ یا اللہ یہ ہمارے جو سردار ہیں جو بڑے ہیں ان کو ڈبل عذاب دیں، کیونکہ ایک تو انہوں نے بے کفرہم کہ خود بھی کفر کیا اور ہمیں بھی اغوا کیا، گمراہ کیا، تو ان کو تو دوہرا عذاب دیں. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ اپنی بہت بڑی لعنت بھیجیں. اس میں دو قراتیں ہیں، بعض قرآن نے پڑھا وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا، اور بعض علماء نے پڑھا وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا بالباء اور بالتاء، لیکن دونوں میں معنی میں کوئی اختلاف نہیں. یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ لعنتی ہیں، سب سے زیادہ لعنت کے مستحق ہیں. کما فی حدیث عبداللہ عمرو بن ابی بکر قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه في الصحيحين. يروى كثيرا وكبيرا وكلاهما بمعنى صحيح، واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وذلك نظر. اس روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء، مجھے دعا سکھلائیں جو میں نماز میں مانگا کروں. حضور پاک نے فرمایا کہ نماز میں جب درود پڑھنے تو اس کے بعد یہ دعا کیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو یہ کثیرا بھی ہے کبیرا بھی ہے، دونوں پڑھنا جائز ہے. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں گناہوں کو بخشنے والا کوئی مگر آپ. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مولا اپنی طرف سے مغفرت فرما دے. وارحمنی، اور رحمت فرما. انک انت الغفور الرحیم، آپ
بخشنے والے بھی ہیں، رحمت فرمانے والے بھی ہیں، ہو جاؤ بھی صحیح ہے۔ یروا کثیرن و کبیرن، تو اس حدیث میں جو لفظ ہے دعا کے اندر کثیرا ظلمن کثیرن، تو بعد میں آیا ظلمن کبیرن، تو دونوں جائز ہیں، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دعا مانگنے والا دونوں لفظ استعمال کرے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، جو بھی کرے ایک کرے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا ظلما کبیرا۔ بل الاولی ان یقول ھذا تارۃ وھذا تارۃ، بلکہ اولا افضل یہ ہے کہ کبھی تو دعا میں کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور کبھی کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا، یعنی دونوں کو ایک دفعہ نہیں، کبھی اس طرح کہہ دیا کبھی اس طرح کہہ دیا۔ كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ أحسن وليس له الجمع بينهما والله أعلم، جیسے کہ قرآن کی اس آیت میں ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، اس میں بھی قاری کو اجازت ہے کبیرن پڑھے یا کثیرن پڑھے، لیکن دونوں جمع نہیں کر سکتے۔ وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن شيبة قال حدثنا زرار بن صوت قال حدثنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن خلاف نبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله تعالى عنه الحجاج بن عمرو بن غزية، وهو الذي كان يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعذاب كبيرا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جیسے حجاج بن عمرو غزیہ ہیں، وہ اکثر کہتے تھے انصار کو کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت والے دن ہم اپنے اللہ کے آگے یہ کہیں کہ ان کی وجہ سے ہم راستہ بھٹکے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ایمان والو لا تکونوا، نہ تم بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ معنی یہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صحابہ نے بھی نعوذ باللہ ایذا پہنچائی ہو، ایک ہے ایذا بلا قصد، ایک ہے ایذا قصدن یعنی عمدن حضور کو ایذا پہنچانا، یہ تو صحابہ سے ممکن ہی نہیں ہے، سب صحابہ پاک ہیں، سب صحابہ محفوظ ہیں، اور صحابہ محبت میں حضور کے پروانے ہیں، ان سے قصدن ایذا پہنچانے کا تو تصور ہی نہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ بغیر ارادے کے کوئی کام کیا حضور کو ناگوار گزرا، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور کی شادی کی دعوت میں صحابہ آئے تو گھر میں بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ گئے، تو اب حضور کے لیے گناہ گزرا کہ گھر میں ایک عورت ہے اور کمرہ کوئی نہیں، وہ بیچاری دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور تم بیٹھے باتیں کر رہے، حتیٰ کہ حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے کہ میرے اٹھنے سے ان کو کچھ سمجھ آئے گا، لیکن پھر بھی نہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ پھر بھی باتیں کر رہے۔ تو یہ ایذا حضور کو پہنچی، تکلیف پہنچی، لیکن اس میں صحابہ کا کوئی قصد نہیں، کوئی ارادے، انہوں نے تو اس بات کو ایذا سمجھا ہی نہیں بیچارے۔ تو اس لیے ایک یہ ہوتا ہے ایذا بلا قصد، کہ ایذا تکلیف تو پہنچی لیکن اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، اور ایک ہوتا ہے ایذا بقصد کہ آمدن ایذا پہنچائے، تو آمدن نبی کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ تو کفر ہے اور مستحق لعنت ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یا اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان پر۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایمان والو تم ایسے نہ بنو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی،
اس کے واقعے میں مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ واقعہ صحیح روایات سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کان حییًا ستیرا، انتہائی حیا والے تھے، اور ہر نبی حیا والا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب غسل کی ضرورت ہوتی تو آپ بہت دور چلے جاتے آبادی سے، کہیں دور کسی چشمے پہ یا پانی لے کے بہت دور چھپ کے جا کے غسل فرماتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس دور میں، ان کے اندر یہ شرم و حیا نہیں تھی، مرد مردوں کے سامنے ننگے نہاتے تھے، عورتیں عورتوں کے سامنے ننگی نہاتی، اور یہ عیب بھی نہیں سمجھتے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کبھی ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے ہیں، ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے ننگے نہیں نہاتے ہیں، ورنہ اگر کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بھی نہاتے ہیں، وہ بھی نہائیں۔ تو بعض نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو برس کے داغ ہیں، وہ جو سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ اور بعض نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہو آدر، یعنی آپ کے خصیتین جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض نے کچھ کہا اور بعض نے کچھ کہا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق غسل کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیے اور آپ چشمے میں غسل فرمانے لگے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پتھر بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا، غضب آیا کہ بھئی میرے کپڑے کہاں گئے؟ کسی بندے نے اٹھائے، دیکھا تو نظر ڈالی تو دیکھا کہ پتھر خود چل رہا ہے اور کپڑے پتھر پہ ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا اور دوڑتے آئے، سو بھی حجر، اور پتھر میرے کپڑے چھوڑو، میرے کپڑے چھوڑو۔ اور پتھر تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ کیسے رکے؟ تو وہ پتھر چلتے 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 ایسے مقام پہ پہنچا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں رکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جذبات میں دوڑتے آئے پیچھے۔ اور جب وہاں آئے تو ان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا واللہ ما بھی عیب، آپ میں تو کوئی عیب نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اٹھا لیے اور کپڑے پہنے اور اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا اس سے پتھر کو مارا کہ تم میرے کپڑے لے کے بھاگے ہو۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے 3-4 دفعہ اس کو مارا اور اس کے باقاعدہ اس لکڑی کے پتھر میں داغ بن گئے، اثر بن گیا آپ کے مارنے سے، تاکہ علامت باقی رہے کیا پتھر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کر۔ اب اس میں 2 مسئلے سمجھیں اچھی طرح۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، جیسے وہ باطنی عیبوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ظاہری عیبوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے ہیں، وہ باطنی اعتبار سے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ ان کو جسمانی عیب سے بھی پاک بھیجتے ہیں۔ اسی لیے کوئی یہ پیغمبر کانا نہیں آیا، کوئی پیغمبر لنگڑا نہیں آیا، کوئی پیغمبر لنجا نہیں آیا، کوئی پیغمبر اندھا نہیں آیا، کوئی پیغمبر برس والا نہیں آیا، کوئی پیغمبر ایسی کراہت والی بیماری لے کے نہیں آیا۔ جسم بھی پاک، جان بھی پاک، روح بھی پاک۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نبی کسی ادنا قوم میں نہیں بھیجا،
حالانکہ قوم ایسی بات نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں تو جس کا تقوی زیادہ ہے اس کی شان بڑی ہے، لیکن عرف عام میں تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جناب یہ خان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ افغان ہے، یہ فلان ہے، اور یہ جو یہ چھوٹو جی یہ تو کمی ہے، یہ پاولی ہے، یہ بوچی ہے، یہ ایسا ہے۔ تو یہ قومیں جو ہیں ہیچ اور نیچ سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنا کوئی نبی کسی نیچ قوم میں نہیں بھیجا، اکرمہم نسبا، اعلی نسب میں نبی بھیجی تاکہ ان کے نسب پر بھی اعتراض نہ ہو، ان کے حسب پر بھی اعتراض نہ ہو، اور ان کے جسد پر بھی اعتراض نہ ہو، ان کے ظاہر پر بھی اعتراض نہ ہو، اور ان کے باطن پر بھی اعتراض نہ ہو۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ولدت من نکاح، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے بنو عبد المطلب، اللہ نے ان گھرانوں کو چن کے مجھے بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا کیا، اور فرمایا میرے ابا سے لے کر اوپر تک چلے جائیں سیدنا اسماعیل تک، درمیان میں دادے پر دادے کافر تو آئے لیکن زنا کسی نے نہیں کیا۔ اللہ نے پاک رکھا اپنے نبی کو کہ اس نسب میں اور اس سلسلے میں بھی زنا نہیں آیا، تاکہ حضور کے نسب پہ کوئی داغ نہ لگا سکے۔ اللہ اپنے نبیوں کو ایسے پاک بناتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں، وہ گناہوں سے بھی پاک، کبائر سے بھی پاک، صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، وہ غلطی نہیں ہے بلکہ وہ صاحب ہے نسیان ہے۔ خدا خود فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدَمُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم کے ذمے جو ہم نے حکم لگایا تھا وہ بھول بیٹھا۔ بھول جانا الگ بات ہے، انبیاء بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، بھول گیا۔ صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور یا تو نماز اللہ نے چھوٹی کر دی ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں نے کوئی کوتاہی کی، میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ حضور آپ نے 2 پڑھائی، حتیٰ کہ تیسری دفعہ جب صحابی نے کہا حضور آپ نے 2 پڑھائی ہیں، اب آپ نے صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صدقۃ الیدین، یہ صحابی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہا یا اس وقت کہہ تو ٹھیک رہا۔ تو بھول جانا جو ہے وہ نبی بھی بھول سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 کام ہوتے ہیں، ایک افضل ہے ایک غیر افضل ہے۔ کبھی ترک افضل ہو جاتا ہے نبی سے، کبھی ترک اولا بھی ہو جاتا ہے نبی سے، لیکن گناہ نہیں ہوتے، گناہوں سے نبی پاک، اور ظاہری عیب سے بھی نبی پاک ہوتے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جہاں تک سیدنا یعقوب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے روتے روتے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نابینا ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ مانا یہ تھا کہ آپ کی نظر اتنی کمزور ہو گئی کہ گویا سیاہی جو تھی سپہری میں بدل گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب اپنے غم کو گھونٹ کے پی رہے تھے اور آپ کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ حضور نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی اندھا ہو گیا، آنکھوں کا سفید ہو جانا الگ بات ہے، وہ بھی ایک اضطراری کیفیت۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام وہ بھی ابتلا ہے، اس لیے قرآن پاک میں کسی آیت میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری تھی۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے
اور کیڑے گرتے رہتے تھے اور آپ چنتے رہتے تھے، یہ تو واحد نے قصے بنائے ہوئے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تقریر والے لوگ جو ہوتے ہیں نا گھڑتے ہیں، لوگوں کو رلانا جو ہے بس، اپنی تقریر کو جمانا ہے، لوگوں کو رلانا ہے، بہت واقعات بناتے جائیں گے جیسے بالکل یہ کو بھتا کے ساتھ رہ گئے ہوں۔ بھئی جب قرآن بیان نہیں کرتا تم نے پھر کیسے دیکھ لیا کہ وہ کیڑے کر رہے تھے؟ قرآن کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، لیکن اللہ نے بیان نہیں کیا، وہ تکلیف کیا؟ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کی شان رکھی ہے، یہ تکلیف ہے، اور آپ کے جسد میں تکلیف ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ نام نہیں لیتا تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم پیغمبر کہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ ہو؟ یہ تو توہین انبیاء کی ایذا ہے۔ ابتلا ہے تو اللہ والوں پہ ابتلا آتے ہیں، شان والوں پہ ابتلا ہمیشہ آتی ہیں، لیکن ہمیں تو حق نہیں کہ ہم زبان سے ایسا لفظ نکالیں جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہو۔ اور پھر اللہ نے علاج بھی تو دے دیا نا، فرمایا اور کو برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے حکم دیا ایوب جس جگہ بیٹھے ہو یہی زمین پہ اپنا پاؤں مارو، تیرے پاؤں سے ہم چشمہ جاری کریں گے، اسی سے غسل بھی کرو پیو۔ اور حضرت نے جب غسل کیا اور پانی پیا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ کبھی آپ کو تکلیف ہوئی نہیں، حتیٰ کہ بیوی جو آئی نا وہ بھی اس سے حیران ہو گئی، وہ بیچاری باہر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی اللہ کے بندے کون ہو؟ یہاں میرا خاوند تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی اندر آ جا، میں ہی تو ایوب ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی پیغمبر میں عیب نہیں بناتے، اگر عیب ہو تو دشمن خاموش رہے گا نا جی، اگر عیب ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، اللہ معاف کرے، اگر ان کے گھروں میں جیسے ہمارے سرمایہ دار بڑے بڑے مخدوم بڑے بڑے پیر گھروں میں طوائفیں لے آتے ہیں، طوائفوں سے اولادیں ہو جاتی ہیں، وہ لاکھ پیر بنے لگے، لوگ کہتے ہیں جی ہے تو بہرحال طوائف کا بیٹا نا، اور جی خاندانی تو نہیں ہے، بہرحال سائیں پیر کا بیٹا ہے، بہرحال جیسا بھی ہو، پیشاب سے بھی تو آگ بجھ جاتی ہے نا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ شان نبوت کے خلاف، اسی لیے حضور پاک نے جس دن غزوہ حنین پہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اللہ کے نبی آگے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے، اور یاد رکھو میں کوئی عام خاندان کا بندہ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور دیکھیں اس دن سارے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، دشمن نے اتنے تیر برسائے نا، اور بنو ثقیف چونکہ بڑے تیر انداز قبیلہ تھا، تیروں کی بارش آتی تھی، تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ابو سفیان ابھی مسلمان ہوا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ابو سفیان، اور عباس ابھی مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، خاندان تھا نا، قریش تھے نا، چاچا ہے، کیسے بھتیجے کو چھوڑ دیں؟ وہ بالکل بغلا آپ کی جو خچر جس پہ آپ سوار تھے دلدل پہ، اس کے دونوں ہاتھوں سے ایک رکاب عباس کے پاس ہے، ابو سفیان کے پاس، کھڑے رہے حضور کے ساتھ۔ تو نسب میں لازمی بات ہے کہ کچھ تو اثر ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ اپنے نبی ذات حسب و نسب اعلیٰ حسب اعلیٰ نسب سے بھیجتے ہیں، اور وہ ان کا باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک، جسم بھی پاک، روح بھی پاک ہوتی، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں نا کہ نبی ننگے آ جائیں کسی کے سامنے۔ تو علماء نے یہ
جواب دیا ہے کہ اصل میں ایک تو اس قوم میں یہ بات عیب ہی نہیں تھی. بات تو عیب کی وہاں ہوتی ہے جہاں ایسا کام کرنا عیب شمار ہوتا ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ یورپ جائیں، باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں تو لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں وہ جناب بیچ پہ، سمندر کے کنارے پہ اپنا غسل کرتی ہیں، کبھی سوئمنگ کاسٹیوم ہوتی ہیں، کبھی ویسے بکنی میں پڑی ہوتی ہیں، ریت پہ پڑی ہیں. عیب ہی نہیں ان میں، نعوذ باللہ یہ بات کوئی عیب ہی نہیں. جیسے ہمارے لوگ گورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا جی، کہ فلانی کریم لگاؤ، فلانی کریم لگاؤ، فلانی کریم لگاؤ، گورے ہو جائیں گے. وہ اپنے آپ کو کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سارے گورے ہوتے ہیں نا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دھوپ میں جائیں، کوئی دھوپ کا جلد پہ اثر پڑے، کچھ تو رنگ ہمارا تبدیل ہو جائے. یہ بالکل بندر کا رنگ جو ہے بالکل سفید کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ اپنی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ سمندر میں غسل کیا، ریت پہ پڑے رہے، پھر کریمی شریمیں مار کے پڑے رہے. اچھا جی، جراثیم بھی مر جائیں گے، جلد بھی ٹھیک ہوگی، اور رنگ بھی تھوڑا سا سفیدی سے اس شدت سورج کی وجہ سے اور سمندر کی وجہ سے تبدیل ہوگا. تو ان کے نزدیک یہ عیب نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حکم دیا کیونکہ بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو یہ عیب تھا نہیں. یہ تو ہمیں نئی بات نظر آ رہی ہے نا کہ ایسا کیوں ہوا. جب ان میں عیب ہی نہیں تھا تو اعتراض کرنے کا کیا معنی؟ وہاں تو مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسد پہ کوئی عیب نہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ بیماری سے نہیں چھپتے، بلکہ آپ کثیر الحیا ہیں اور شرم والے لوگ ہیں، اور جو کثیر الحیا ہوتے ہیں نا وہ چھپتے ہیں. اچھا، ابھی بھی ہمارے پٹھان بھائی ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں، اور اچھا ان میں بھی یہ مصیبت ہے بیچاروں کی کہ اگر وہ حمام میں جائیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، حالانکہ بندہ ہے، انسان ہے، اگر ہوا خارج ہو جائے، آواز آ جائے، وہ شرم سے مر جاتے ہیں. اچھا، گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کہ اب میں قوم کو کیسے منہ دکھاؤں، یہ وہ آدمی ہے جس کی آواز ہم نے سنی تھی. حالانکہ وہ بے بس ہے، غریب، اس کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ان کے عادات ہیں قبائل کے، اس لیے وہ حمام کے بجائے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. وہ گھر چھوڑ کے جناب میلوں کا سفر کر کے جائیں گے پیشاب وغیرہ کے لیے، کہ تاکہ ہماری آواز کوئی نہ سن لے. اگر کسی نے آواز سن لی پھر تو ہم بڑا ذلیل ہو گئے. حالانکہ ان کے بس میں بھی نہیں، لیکن قبائل ہیں، عادات ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعتراض اس وقت ہوتا جب حضور کی امت میں ایسا واقعہ ہوتا. حضور کی امت میں کسی کو ننگا دیکھنا بھی لعنت ہے اور دکھانا بھی لعنت ہے. الناظر والمنظور، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت. لیکن اس زمانے میں بھی مسئلہ ہی نہیں تھا نا. اور دوسری علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس قسم کی سزا دیتے ہیں جس قسم کی سزا پہ وہ اکڑتا ہے. اب دیکھیں کہ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. اپنی قوم سے کہنے لگا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. کہنے لگا کہ لوگوں دیکھو کمال کی بات ہے، ملک میرا، طاقت میری، میرے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ میرے مقابلے پہ آ گیا. اللہ نے کہا کہ جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو اسی نہر میں تمہیں غرق کروں گا. کہ تم اسی نہروں پہ اکڑ رہے ہو نا، تو اسی نہر میں تمہیں غرق کروں گا. میں سزا بھی تمہیں ایسی دوں گا کہ تمہیں اسی دریائے نیل میں غرق کروں گا جس کی نہروں پہ هذه الانہار تجری من تحتی. وہ 4 نہریں تھیں، نہر الملک، نہر تنیس، نہر دلیات، نہر اخون. تو اللہ نے فرمایا اچھا فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کو بھی اسی دریا میں غرق کیا. کہ تم پانی پہ فخر کر رہے تھے، آؤ تمہارے لیے پانی میں موت بناتا ہوں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ لوط کی بستیوں کو جڑوں سے اٹھا کے اوپر لے آؤ.
جرذوم الارض، یعنی جہاں تک زمین کا نیچے ہو جڑیں ہیں نا وہاں سے اٹھا لو. اور جب ان کو آسمانوں کے قریب لے گئے اب اللہ نے حکم دیا اللہ عالیہ سافلہ، فرمایا ان کو ابھی اوندا گراؤ. اچھا ویسے بھی گرا دیتے تو کوئی نہ بچتا. دیکھو نا ایک آدمی کو آسمان تک لے جاؤ پھر چھوڑ دو اس کا ریزا ہو جائے گا، بچے گا کیا؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرمایا حکم دیا ملائکہ کو جیسے لے آئے اب ان کو الٹ دو. مفسرین نے لکھا وجہ کیا تھی کہ وہ لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے اسی قسم کی سزا دی کہ تم بھی تو ایک نوجوان لڑکے کو سیدھا بیٹھنے کے بجائے الٹا کر کے بدفعلیاں کرتے، ہم بھی تمہیں الٹا کر کے ماریں گے، اسی طرح تمہیں اوندا کر کے زمین پر گرائیں گے. اس لیے اللہ عمل کہ جیسا عمل اسی طرح کی سزا دی جائے. اسی لیے آتا ہے نا قیامت والے دن وہ مولوی جو جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بدعات میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو غلط مسئلے بناتے ہیں، پیسے لے کے خوشامدیں کرتے ہیں، حق چھپا جاتے ہیں، ان کو لگام جہنم کی چڑھائی جائے گی. کیونکہ اسی منہ سے وہ چھپاتے تھے نا، اسی منہ سے جھوٹ بولتے تھے، سزا بھی وہی ملے گی کہ لگام چڑھاؤ اس کو، اور لگام بھی جہنم کی. تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح لے آنا جو ہے یہ عیب نہیں تھا، بلکہ اللہ نے ان کی برات کا انتظام کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے شان والے، بڑے رتبے والے تھے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا عوف بن الحسن محمد وخلاص عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ علیہ السلام کان رجلا حیا. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے حیا والے انسان تھے، اور حضور پاک بھی اشد حیاء من العذراء فی خدرہا. حدیث میں آتا ہے میرا مدنی محمد مصطفیٰ اتنے باحیا تھے کہ کوئی کنواری لڑکی جو ہے وہ بھی اتنی باحیا نہیں ہوگی. یہ کنواری لڑکی اس زمانے کی، آج کی نہیں. آج کی کنواری لڑکی تو ماں کو پڑھاتی ہے. آج کی کنواری لڑکی جو ہے وہ تو یہ سیکس میں پی ایچ ڈی کر چکی ہیں. فرماتے ان موسیٰ علیہ السلام کان رجلا حیا کثیر الحیاء وذلك قول تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. هكذا أورد هذا موسى جدا وقد رواه في حديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة. کیونکہ امام بخاری نے یہ حدیث مبارک اپنی کتاب میں دو جگہ ذکر کی ہے. کتاب التفسیر میں بھی ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح کتاب الانبیاء میں بھی ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ مختصر ہے اور ایک جگہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ علیہ السلام کان رجلا حیا ستیرا لا یری من جلدہ شیء استحیاء
فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام جو تھے کان رجلا حییا، بڑے شرمیلے شرم والے، ستیرن چھپنے والے، حتیٰ کہ ان کے ظاہری چمڑے پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اتنے حیا سے رہتے تھے، اتنا آپ کو چھپا کے رہتے تھے. پھر بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے ایذا پہنچائی، فقالوا ما يتستر هذا التستر الا من عیب فی جلدہ اما برص واما عذرۃ واما آفۃ. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ کے بدن میں کوئی عیب ہے، یا تو برس کے داغ ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں، یا آپ کے خصیتین بڑے ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی بیماری لگی ہے جس کو چھپانا چاہتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَن يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے پیغمبر کی برات کریں، اپنے پیغمبر کو دشمنوں کے عیب سے نجات دیں. فخلا یوما وحدہ، ایک دن آپ اکیلے تھے، فخلع ثیابہ علی حجر، آپ نے پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے، ثم اغتسل، اس کے بعد غسل فرمایا، فلما فرغ اقبل علی ثیابہ لیاخذہ وان الحجر ادا بثوبہ. اب جب غسل کر کے فارغ ہوئے کہ میں کپڑے لوں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کپڑے لے کے دوڑ پڑا. میرا مالک شان والا ہے، پتھر کو بھی علم دیا کہ یہ کپڑے موسیٰ کے ہیں. اللہ جس کو چاہے علم دے دے. اور پھر پتھر کو یہ بھی سمجھا دے ادھر ادھر نہیں جانا، ادھر ہی جانا ادھر لوگ کھڑے ہیں، جانا بھی ادھر ہے. اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ نے فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا مکے میں اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، جب میں گزرتا تھا تو سلام پڑھتا تھا مجھ پہ. پتھر بھی پہچان، اللہ علم دیتے تھے کہ نبی آپ میرا نبی گزر رہا ہے سلام کہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج تک مکے میں زگاگ الحجر پتھر والی گلی کے نام سے مشہور ہے. یہ جب آپ چھت کی طرف چھتی بازار میں جاتے ہیں، اس کے بالکل داہنے ہاتھ میں جہاں سیدہ خدیجہ کا گھر تھا، اب تو خیر حرم بن گیا سارا ماشاءاللہ، تو یہی پتلی سی ایک گلی ہوتی تھی، اسی کا نام تھا زگاگ الحجر، کہ یہ وہ گلی ہے جہاں وہ پتھر تھا جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اس پتھر کو کیا دیکھیں، تمہارے سامنے پتھر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ بھی پتھر ہے، اللہ نے حکم دیا پتھر تم میرے ابراہیم کے تابع ہو، میرا گھر بنا رہے ہیں، تمہارے اوپر کھڑے ہوں گے، ضرورت ہو تو اونچے ہو جاؤ، ضرورت ہو تو نیچے ہو جاؤ، خود بخود جائے گا، لگ جائے. نہ مشینوں کی ضرورت ہے، نہ کسی جنریٹر چلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مستری کو بلانے کا، بھئی نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو گیا، اوپر ہو جاؤ، اوپر ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں. اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِّعْمَ الصَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا، جیسے چاہو توڑ دو، جیسے چاہو آپ اس کے لیے زرہیں بنائیں، جیسے چاہیں سوراخ کریں، جیسے چاہیں کڑے بنائیں، لوہا نرم ہو گیا. تو اب جناب وہ کپڑے جو آئے پتھر لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب فرماتے ہیں فاخذ موسیٰ عصاہ صوبی حجر. آپ فرماتے ہیں پتھر میرے کپڑے واپس کر، میرے کپڑے واپس کر. حتی انتہا الی ملئ من بنی اسرائیل، حتیٰ کہ وہ پتھر دوڑتے دوڑتے وہاں آیا جہاں ایک قوم کھڑی تھی بنی اسرائیل کی. فرأوہ عریانا، انہوں نے دیکھا کہ کپڑے آپ کے بدن پہ نہیں ہیں. احسن ما خلق اللہ عز وجل، اور آپ کے بدن پہ تو کوئی عیب نہیں ہے. وبراہ مما یقولون وقام الحجر، اب پتھر بھی کھڑ گیا. فاخذ ثوبہ ولبسہ
آپ نے کپڑے پہن لیے. وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله ان بالحجر ندبا من اثر ضربه ثلاثا او اربعا او خمسا. اب آپ نے مارا پتھر کو. اچھا تم میرے کپڑے لے کے بھاگے تھے؟ تو کہتا ہے خدا کی قسم ہے اس پتھر کے اندر 1 2 3 یا 4 جتنا مارا اتنے نشان بھی پڑ گئے. قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا سياق حسن مطول وهذا الحديث من افراد البخاری دون مسلم. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو روایت کیا ہے لیکن امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث جو ہے مسلم میں بھی ہو. بخاری میں ہوگی مسلم میں نہیں, مسلم میں ہے بخاری میں نہیں. اچھا کبھی بخاری مسلم دونوں میں نہیں لیکن حدیث صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس کتاب, ہاں ان کتابوں میں جو روایات ہیں وہ صحیح ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی صحیح نہیں ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. عام تو کہنا اچھا جی بخاری شریف میں باقی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہے, یہ تو جاہل آدمی کہتا ہے. ورنہ تو حدیث کی کتابوں میں سیاح بھی ہیں, سنن بھی ہیں, مصنفات بھی ہیں, مسندات بھی ہیں, مرسلات بھی ہیں. کوئی ایک قسم کی کتابیں تھوڑی ہوتی ہیں. وقال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ومحمد عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده شيء استحيا منه. ثم ساق الحديث كما رواه البخاري مطولا ورواه عنه في تفسيره عن روح النوف به ورواه ابن جرير من حديث الثوري عن جابر الجوفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأحمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال قومه له انك آدر. قوم نے الزام لگایا تھا کہ آپ کے خصیتین بڑے ہوئے ہیں. فخرج ذات يوم يغتسل ووضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثيابه وخرج يتبعها عريانا. اور آپ بھی بغیر لباس کے پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حتى انتهت به مجالس بني اسرائيل. قال فراؤه ليس بآدر فذلك قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا رواه اللوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء والله أعلم. اگر کسی امام کی داڑھی چھوٹی ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, تو اس کو امام نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ. ایک تو امام اس کو بناؤ جو قاری ہو قرآن کا, جو قرآن غلط پڑھے امام نہ بناؤ. دوسرا فرمایا
فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، اور امام اس کو بناؤ جو بڑا عالم ہو، جو قرآن حدیث کے مسائل بھی جانتا ہو۔ اچھا اب دونوں کٹھے ہو گئے، فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، پھر اس کو امام بناؤ جو عمر میں بڑا ہو۔ تو بہرحال چونکہ داڑھی منڈانا یا داڑھی کٹوانا یہ گناہ ہے، پہلی دفعہ صغیرہ ہے لیکن بار بار کرنے سے کبیرہ ہے اور آدمی فاسق فاجر ہو جاتا ہے، تو فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ نمازی کے آگے حرم میں گزرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں، حرم ہو یا غیر حرم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نمازی کے آگے گزرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال انتظار کرنا پڑے تو کھڑا رہے لیکن گزرے نہیں۔ اور ہمارے لوگ ہیں بیچارے، وہ جانتے نہیں ہیں، طواف ختم کریں گے وہی اللہ اکبر شروع کر دیں۔ اللہ کے بندے یہ طواف ہے، ابھی طواف والے آ جائیں گے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو بہرحال نمازی کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو اتنا فاصلہ رکھ کے گزریں کہ اس کے سجدے کی جگہ پہ تیرا پاؤں نہ آئے۔ کہتے جی کو میرے رشتہ دار ہیں لیکن شیعہ ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بیچارے جاہل ہیں، جاہل شیعہ اور پڑھے لکھے شیعہ میں فرق ہوتا ہے۔ جاہل بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، جس ماحول میں پیدا ہوا اسی کا بن گیا۔ سنیوں میں پیدا ہوا سنی بن گیا، شیعہ میں پیدا ہوا شیعہ بن گیا، قادیانی میں پیدا ہوا قادیانی بن گیا، قبر پرستوں میں پیدا ہوا قبر پرست بن گیا، موحدوں میں پیدا ہوا موحد بن گیا۔ یہ تو ماحول ہوتا ہے، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں مسئلہ، اس کے لیے تو کوئی حل نہیں۔ اگر پڑھا لکھا ہے تو نہ دیں، کیونکہ جاننے کے باوجود وہ صحابہ کی دشمنی کرتا ہے تو قرآن کا مخالف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں صحابہ سے راضی ہوں، خدا راضی ہے، یہ ابھی تک ناراض ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں کہ اگر ایک عورت کی عادت جو ہے حیض کی وہ 17 سے لے کر 23 تک ہوتی ہے، لیکن 10 تاریخ کی صبح کو اس کو معمولی خون کا نشان نظر آئے تو یہ حیض نہیں ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، عمرے میں دوڑنے کی وجہ سے وہ سسٹم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہاں اگر نظر آیا اور پھر حیض جاری ہو گیا تو پھر خون ہے، لیکن ایسے نظر آیا پھر نظر نہیں آیا، 4 دن گزر گئے پھر تو نظر آیا نظر نہیں آیا، ایسے تو مرد کو بھی خون آ جاتا ہے، پیشاب میں بھی آ جاتا ہے، پخانے میں بھی آ جاتا ہے، کبھی بواسیر کی وجہ سے آ جاتا ہے، کبھی مثانے میں شدت اور حرارت اور گرمی کی وجہ سے آ جاتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کے سسرال فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ طواف زیارت جو ہے حج سے پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جناب، ایسے ہو تو پھر حج بھی پہلے کر لو، آج جا کے عرفات سے ہو کے آ جاؤ ماشاءاللہ، کیونکہ قوم بڑی تیزی میں ہے نا، کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، تیز چلنا چاہتی ہے۔ اللہ کے بندے طواف زیارت جو ہے اس کا وقت ہی 10 ذی الحج سے شروع ہوگا، تم پہلے کیسے کر سکتے ہو؟ ہر چیز کا وقت ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی کہے کہ چلو عشاء کے بعد یار فجر کی نماز بھی پڑھ لو، پتہ نہیں رات نیند نہ کھلے۔ ہر چیز کا وقت ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر میرے پاک نبی نے حج کر کے امت کو دکھلایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا تھا حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں نہ ہوں۔ تو آپ وفات فرما گئے، آپ کا فرمانا بھی صحیح ہو گیا، آپ ربیع الاول میں فوت ہو گئے، پھر تو نہیں آئے نا حضور۔ وہی حجۃ الوداع ہے، وہی پہلا حج ہے، وہی آخری حج ہے۔ تو آپ 8 کو مینا گئے، 9 کو عرفات گئے، رات مزدلفہ میں آئے، 10 کو آگے کنکری ماری، قربانی کی، بال مڈائے، پھر طواف زیارت کیا۔
تو اس کا ایک وقت ہے ہی، کیا مطلب ہے کہ پہلے کر لو؟ ہر آدمی جان چھڑانے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے تھوڑا آیا ہوا ہے۔ بس یہ تو خون لگا کے نام شہیدوں میں لکھوانا ہے، اللہ کریم ہے، اس کے دروازے پہ آ گئے ہیں، وہ خیرات دے کے قبول فرما لے، ورنہ ہمارا حال پتلا ستلا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا عمرے پہ، عمرہ کر کے واپس اپنے ملک چلا گیا۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا خدا کے بندے، اللہ پھر توفیق دے، صاحب استطاعت حج کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں۔ میں رمضان سے ایک ہفتہ پہلے آیا ہوں، آپ کا حج افراد ہوگا، حج مفرد، آپ صرف حج کا احرام باندھیں گے، لبیک بحجۃ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، احرام باندھیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ، واپس آ کے کنکریاں ماریں گے اور سر مڈا ڈالیں گے۔ آپ حج مفرد والے پہ حج کی بکری واجب ہی نہیں، اپنی خوشی سے کرے تو 100 کر دے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بے نماز کو زکوٰۃ نہ دیں، اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اور عادی ہو جائے گا نا، نمازی کو دیا کریں، ورنہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے اس بندے کو جو نمازی ہے، جو عبادت گزار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر قرآن رکھا ہے اور نیچے کوئی جوتا رکھ لیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ فاصلہ موجود ہے، رکھنے والے کی نیت بھی بے ادبی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہتی ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ الحمد نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ حدیث میں ایک لفظ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی مگر بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہ ہو؟ وہ نماز آپ مجھے ڈھونڈ دیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اچھا میں نے نہ پڑھی، امام نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، آگے نہیں آئی، تو نماز میں تو فاتحہ آ گئی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مقتدی پڑھے؟ اور جس حدیث میں حضور نے نماز سکھلائی ہے وہاں آپ نے بتلایا امام کیا کرے تم کیا کرو، فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہ اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب امام سجدے میں جائے تم۔ اب حضور سکھا رہے ہیں، وہی مقتدی کو کیا سکھایا، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اگر عورت نافرمان ہے تو اس کو آپ مثلاً بات کرنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ایک بیڈ پہ بستر پہ لیٹنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ مباشرت چھوڑ دیں، ضرورت پڑے تو معمولی سا مار بھی سکتے ہیں، یہ معنی ہے۔ یہ مسئلے ہیں پرانے زمانے میں، اب تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ خامند کو بیوی نہ مارے۔ خامند تو خیر مارتا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو یتیم ہے نا، خامند تو خیر مارتا ہی نہیں۔ اب تو مسئلے کا حل کرو، مولویوں سے کہو کہ یہ کوئی مسئلہ بتائیں کہ بیوی نہ مارے۔ انا للہ و انا الیہ، صدق رسول اللہ، حضور پاک نے سچ فرمایا تھا کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں پھر مر جانا بہتر ہے۔ میں دمام سے آیا عمرے کے لیے، عمرہ کر کے واپس دمام چلا جاؤں گا۔ حج کے لیے مجھے مکہ سے احرام باندھنا ہوگا؟ بالکل نہیں، جب حج کے لیے آئے اسی طرح طائف کے میقات سے آپ احرام باندھیں۔ جن لوگوں نے شوال میں عمرے کیے ہیں اگر اسی سال حج کریں تو ایک بکری دیں گے حج کی، کنکری ماریں، بکری ذبح کریں، سر مڈائیں، احرام کھول دیں۔
ہاں عمرہ جو قضا کرنا ہے تم نے اس کے لیے مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہو. باقی رہ گیا جو دم آپ پر جرمانہ ہے، جب اللہ توفیق دے، کوئی ضروری نہیں کہ جلدی دو، 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، گھر جا کے پیسے بھیج دو. کہتے جی کہ عید کے 10 دن جو ہے بڑا رش ہوتا ہے حج میں، تو آپ نہیں آنا چاہیے تھا. آپ کو کیا خیال تھا اس دفعہ کوئی بندہ نہیں ہوگا حج پر؟ نہیں، اگر رش کا خیال ہے تو آپ وہاں مہندی لگا کے بیٹھ جاتے، کسی کو حج بدل پہ بھیج دیتے. باقی رش کا مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. ابھی سب سے بڑا رش تو طواف زیارت میں ہوتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں طواف زیارت، ان کو تو رش میں کبھی کچھ نہیں ہوا. 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 33 اتنا دن ہے تو 24 گھنٹے بس کھڑا رہے گا. جو طواف کر کے آئیں گے نکل جائیں گے مینا واپس. اگر کوئی حنفی مسلک پہ ہے، فجر کی اذان ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے 2 رکعت طواف کی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لے. اگر ایک حنفی مسلک وہ آدمی ہے، امام حرم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، 1 سلام پھیرو تو جنازہ صحیح ہے، 2 پھیرو تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں. حدیث میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو یہاں کے امام دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیتے ہیں. باقی نمازوں میں 2 سلام پھیر دیتے ہیں، جنازے میں 1 سلام پھیر دیتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ دوسرا سلام پھیریں گے تب بھی کوئی منع نہیں. اگر میں حنفی مسلک پہ ہوں تو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت طواف نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. کندھا اور یہ کھلا رکھ کے نماز پڑھیں، مکروہ ہو جائے گی نماز. کپڑے سے اچھی طرح لپیٹ لیں کپڑا. وہ تو صرف طواف میں ہم نے کھولنا ہے کندھا. نماز جنازہ کی نیت کیسے کریں؟ یہی جنازہ پڑھو، اللہ اکبر، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں، سورت 3 کی جو آخری آیت ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بالکل کہنا چاہیے. لیکن فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہو تو نہ کہو اور بعد میں ہو تو کہتے رہو. اگر ایک آدمی ایک دن میں 2 عمرے کرے، نفلی عبادت ہے 10 کر لو، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. عمرہ کرنا بھی ہو تو وقفے سے کرو کہ بال نکل آئیں، بعد میں آرام سے عمرہ کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا، اولادنا، اخواننا، اخواتنا، ازواجنا، ذرياتنا، بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کے غلبے اور نصرت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما.
یا الہ العالمین اسلامی ملکوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔